اب میں بغیر کسی تاخیر کے مناظر اسلام، متکلم اسلام، وکیل احکام، شہزادہ اہل سنت و جماعت حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی حفظہ اللہ تعالی خطاب دے رہا ہوں کہ وہ آپ حضرات کے سامنے اپنا بیان فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله۔ رواه الامام الهمام المسلم في صحيحه۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 16 فروری 2022 بروز بدھ ہے، اور میں آپ کے یہاں باب الاسلام صوبہ سندھ میں ضلع بدین تحصیل ماتلی علاقہ ٹنڈو غلام علی میں جمعیت طلباء اسلام کے غیور کارکنوں کے زیر اہتمام طلباء تربیتی کنونشن سے مخاطب ہوں۔ ہم نے یہ آج کی تاریخ تقریباً 4 ماہ پہلے طے کی تھی۔ رب جزائے خیر عطا فرمائے اس تقریب کے آرگنائزر محمد فرحان لغاری کو اور اس کی جملہ ٹیم کو، جن کی دن رات کی انتھک محنت اور کوشش لگن سے اللہ پاک نے اتنی مبارک تقریب ہمیں عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستو، آپ میں میجارٹی نیو جنریشن کی ہے، آپ نوجوان لوگ ہیں، اور میں بھی چاہوں گا میں آپ کے سامنے نوجوان باتیں کروں، اور نوجوان باتیں اس وقت ہوتی ہیں جب سامنے چہروں پر بھی جوانی جھلک رہی ہے۔ اگر آپ نے جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنی تو بفضل اللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ میرا عنوان ہے مذہب اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ میں آپ کی خدمت میں دلائل کے ساتھ اس بات کو مدلل مبرہن کروں گا کہ مذہب اسلام اللہ کی طرف سے سچا مذہب ہے جو آپ کے اور میرے لیے زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتا ہے، جو آپ کے اور میرے لیے زندگی کے تمام پہلوؤں کو گھیرے ہوئے ہے۔ میرے دوستو، اسلام کا معنی تسلیم کرنا ہے۔ اسلام سلامتی سے نکلا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سلامتی، حفاظت، سلامت ہونا یہ انسان کی بنیادی ضرورت اور نیڈ ہے۔ اگر سلامتی نہیں ہے، امن و امان نہیں ہے، تو پھر بندے کے پاس نہ مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی گنجائش رہتی ہے اور نہ ہی باقی معاملات میں مشغول ہونے کا وقت رہتا ہے۔ قرآن کریم سورت نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 208 آیت نمبر 209، ان 2 آیات میں رب کریم نے آپ کو اور مجھے اسلام پر عمل، اسلام میں مکمل داخلہ
اسلام کے دشمنوں سے حفاظت اور اس سے منہ پھیرنے کے متعلق چند باتیں فرمائی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ میں آیت کریمہ آپ کی خدمت میں رکھوں اور اس حدیث پاک کا ترجمہ رکھوں جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں میں نے تمہیں مذہب اسلام دیا ہے، تم اس مذہب کے اندر مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ، اور جب آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، پھر آپ کو شیطانیت کی پیروی نہیں کرنی ہوگی، پھر آپ کو شیطانیت کے اتباع نہیں کرنے ہوں گے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، شیطان آپ کا واضح دشمن ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، جب میں نے آپ کو مکمل معلومات اور دلائل کے ساتھ سمجھا دیا، اس کے بعد بھی تم لوگ اس ضابطۂ حیات سے منہ پھیرو گے، فَاعْلَمُوا، تو پھر یاد رکھنا ان اللہ عزیز الحکیم، رب کریم اپنی بات پر غالب بھی ہے، لیکن وہ اپنے حکم میں دیر آپ کے لیے یوں کر رہا تاکہ اللہ اپنی حکمت کو ثابت کر سکے۔ مراد تم اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے، فائدہ تمہارا اس میں ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، کامیابی تمہاری اس میں ہے تم مکمل کے مکمل دین میں داخل ہو جاؤ۔ اور جو میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمہ اللہ، المتوفى 261 ہجری، آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کے آدمی ہیں، حدیث پاک لائے ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لاؤ گے پچھلے سب گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت کرو گے اسلام کی طرف آ جاؤ گے، کفر کو چھوڑ دو گے، نافرمانی سے ہٹ جاؤ گے، اللہ تمہارے پچھلوں گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَإِنَّ الْحَجَّ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور حج کرو گے پچھلے گناہوں کے خاتمے کی خوشخبری تمہیں سنا دی جائے گی۔ میرے دوستو، یہ آیت اور حدیث میری آج کی گفتگو کی بیس ہے، بنیاد ہے کہ اسلام مذہب، ایمان، دین یہ ایسی چیز ہے جس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، غلطیوں کو اللہ رب العزت معاف فرما کر اپنا برگزیدہ بندہ بنا دیتے ہیں۔ اور میرے دوستو، جب آپ اور ہم اسلام لے آتے ہیں، پھر اسلام، مذہب اسلام کبھی نہ انفرادیت کو تنہا چھوڑتا ہے، نہ اجتماعیت کو تنہا چھوڑتا ہے۔ رب کریم ہر معاملے پر انسان کو وہ ہدایات دیتے ہیں، اگر انسان اس کے مطابق عمل کر لے، اگر انسان ان تعلیمات کو اپنا لے، اگر انسان اس احکامات کو اپنا لے، اس کی دنیا بھی بہتر بن جائے گی، اس کی آخرت بھی بہتر بن جائے گی۔ اسلام کھانے پینے سے لے کر سونے تک، جاگنے سے لے کر اٹھنے اور سونے تک، نیند سے لے کر راحت و آرام تک، بچے سے لے کر لڑکپن تک، لڑکپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، کوارے پن سے لے کر شادی بیاہ تک، خود بچہ ہونے سے لے کر اس کے بچے ہو جانے تک، حلال و حرام کے کاروبار کے معاملات کو سامنے رکھ کے، حتیٰ کہ فرد کی انفرادی علیحدگی تنہائی کی زندگی، خلوت تا جلوت لے کر اسلام ایک ایک موقع پر سمجھاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ جب یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے تو حیات ماں کے پیٹ میں چوتھے مہینے اندر سے شروع ہوتی ہے، اور وہ تا قیامت اس وقت تک جب دنیا کی اس کو موت نہ آئے دنیاوی حیات چلتی رہتی ہے۔ وفات کے بعد آخرت کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔
اسلام ایک ایک موقع پر، دین ایک ایک موقع پر، مذہب ایک ایک موقع پر ہمیں رہنمائی کرتے نظر آتا ہے، رہبری کرتے نظر آتا ہے، اور رہنمائی میں اصول اور فروع کے ساتھ سمجھاتے نظر آتا ہے۔ کھانے پینے تک کے معاملات میں، اعمال تک کے، افعال و اقوال تک کے معاملات میں اسلام رہبری کرتا ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات ایسی موجود ہیں جو ہمیں یہ بات بتاتی سمجھاتی ہیں کہ تم نے عملی زندگی میں، تنہائی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، ہمیں اسلام سمجھاتا ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے مختلف آیات رکھتا ہوں جس سے ہمیں ایک دو باتیں سمجھ آتی ہیں کہ اسلام ہماری رہبری اور رہنمائی کس حد تک کر رہا ہے اور کیا کیا سمجھا رہا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو باتیں رکھنی ہیں، یہ سورت نمبر 16 سورت بنی اسرائیل، سورت نمبر 17 سورت بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 11 سے لے کر رب کریم نے آپ کو اور مجھے 2-2.5 رکوع کے اگلی آیات تک کچھ باتیں سمجھائی ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی سوچ کا زاویہ اسلام نے رہبری اور رہنمائی کے طور پر پیش کیا ہے۔ مثلا رب کریم بچے کو پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کے حقوق بتاتے ہوئے یوں بات شروع فرماتے ہیں، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے بندے، تو دنیا میں آیا، تجھے میرا حق یاد رکھنا چاہیے، میں تیرا خالق ہوں، اور رب خالق ہے تو اللہ کی طرف ہمارا جو پہلا حق ہے، ہم اللہ کو اللہ بھی مانے، وحدہ لا شریک بھی مانے۔ کیا مانے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت اللہ کی اور فقط اللہ کی۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کو مانو، ایک ہے اسے اکیلا مانو۔ کیا مطلب؟ کوئی عقلی دلیل بھی ہے کہ اللہ ہے، اس پر بھی عقلی دلیل ہے کہ اللہ اکیلا ہے۔ جی ہاں، اسلام کا حکم عقلیات کا اللہ خالق ہے، اور آپ کو اور میرا عقل اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ خالق کے احکام بالکل ٹھیک ہے۔ مثلا یہ نظام ہائے سلطنت کا مالک و خالق اللہ ہے، اس پر اتنی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لوگ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن میں اس پر بھی دلیل پیش کرتا ہوں۔ مثلا ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک عورت بیٹھی تھی، چرخہ کاٹ رہی تھی، کپڑا بن رہی تھی، اس سے کسی نے پوچھا، اماں جی تو اللہ کو مانتی ہے، اللہ ہے، وجود الہ پر دلیل؟ اس عورت نے کہا بچو کیا دلیل پوچھتا ہے، اب میں تجھے دلیل میں یہی چرخہ پیش کرتی ہوں، اسے میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، نہیں چلاتی تو رک جاتا ہے، اس سے پتا چلا کہ چلانے والی ہے تبھی چلتا ہے، نہ چلاؤں تو رک جاتا ہے۔ کہا سورج چڑھ رہا، چاند طلوع ہو رہا، ستارے جگمگ کر رہے، بارشیں آ رہی، نظام ہائے سلطنت دنیا کا چل رہا، اس کا معنی اس نظام کا بنانے والا کوئی ہے، تبھی یہ نظام اپنی ترتیب پہ چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا اماں مان لیں، وجود الہ یہ ہے، اب بتاؤ اللہ اکیلا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ کی احدیت پر، اللہ کے اکیلے معاملے پر، وحدہ لا شریک کی ترتیب پر اماں آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اماں نے کہا وہ بھی یہی چرخہ ہے۔ کہا اماں وہ کیسے؟ کہا دائیں چلاتی ہوں دائیں چلتا ہے، بائیں چلاتی ہوں بائیں چلتا ہے، سیدھا چلاتی ہوں سیدھا چلتا ہے، الٹا چلاتی ہوں الٹا چلتا ہے۔ اگر ہم چلانے والیاں متعدد ہوتی، زیادہ ہوتی اور دونوں سپریم پاور ہوتی، میں کہتی ادھر چلاؤ،
وہ کہتی ادھر چلاؤ، ہمارا آپس میں جھگڑا پڑتا، ہماری لڑائی کی بنیاد پہ چرخہ ٹوٹ جاتا۔ چرخہ ہے، اس پر دلیل ہے کہ اسے بنانے والا ہے، اور چرخہ سلامت ہے، اس کا معنی اسے چلانے والی ایک ہے۔ اگر سمجھاتا ہے کہ اگر اس دھرتی پر دوسرا خدا ہوتا، اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا، یا دونوں اوپر اور نیچے کے درجے میں ہوتے کہ ایک رتبہ بڑا ایک کا کم، تو خدا نہ ہو سکتے۔ جب دونوں کو رتبہ برابر، تو پھر احکامات پہ مخالفت آئے گی، تو رائے میں نظام چل نہیں سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں نظام بنتا نہیں ہے اگر اللہ نہ ہو، نظام چلتا نہیں ہے اگر اللہ تو ہو۔ اس سے پتہ چلا نظام بنا ہے، اللہ ہے، نظام چلا ہے، اللہ اکیلا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اسلام نے صحیح عقیدے کی بات بتائی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد تو قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھو میں نے کہا فرد کی تربیت ہے، رب کریم نے یہ بات کر کے اگلا جملہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بچہ تیرے ماں باپ بھی ہیں، تیرے والدین بھی ہیں، تیرے پیرنٹس بھی ہیں، تیرے سرپرست بھی ہیں، تو نے ان کے ساتھ معاملہ کیسا رکھنا ہے؟ احسانہ۔ احسان حسن سے نکلا ہے، حسن جمال کو کہتے ہیں، حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں، حسن اچھائی کو کہتے ہیں۔ حسن کیا مطلب؟ یعنی تیرے اور تیرے ماں باپ کی ریلیشن شپ ایسی ہو جسے خوبصورت ریلیشن شپ کہا جائے، جسے خوبصورت تعلق کہا جائے، جسے پیارا تعلق کہا جائے۔ اور پیار میں نفرتیں نہیں ہوتی، پیار میں قدورتیں نہیں ہوتی، پیار میں دھوکہ دہی نہیں ہوتا، پیار میں ایک دوسرے کے حقوق کھائے نہیں جاتے، پیار میں ایک دوسرے کا ادب ہوتا ہے، پیار میں ایک دوسرے کا احترام ہوتا ہے، پیار میں ایک دوسرے کو مقام دیا جاتا ہے، پیار میں ایک دوسرے کی پرواہ احساس ہوتا ہے، اور پیار میں ایک دوسرے کے معاملات میں لے اور دے پر بڑی بھلائی کی زندگی ہوتی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیری ماں، تیرا باپ تجھ سے جو تعلق رکھے، اور تو اپنے ماں اور اپنے باپ سے جو تعلق رکھے، وہ خوبصورت ہونا چاہیے، بدصورت ہونا نہیں چاہیے۔ یہ اسلام فرد کی تربیت کر رہا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور اس جملے پر میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہوں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا مطلب؟ جب تم بڑے ہو رہے ہو، جوان ہو رہے ہو، تمہاری آنکھوں میں بینائی آ رہی ہے، کانوں میں سنوائی مضبوط ہوتی جا رہی ہے، ہاتھوں میں طاقت آ رہی ہے، تو اپنے ماں باپ کو دیکھو، ان کی بینائی جا رہی ہے، ان کی سنوائی کم ہو رہی ہے، ان کے ہاتھوں میں لرزہ، تیری ہاتھوں میں طاقت، تو بڑھ رہا ہے، وہ گھٹ رہے ہیں۔ تو سوچ، انہوں نے اپنی جوانی تیرے پہ لوٹائی، بہترین قیمتی اوقات تجھ پہ لوٹائے، اپنی کمائی تجھے دی، اپنی جان کا حصہ تجھے دیا، اپنے مال تجھے دیا، اپنا وقت تجھے دیا، اپنی محبت تمہیں دی ہے، تو پھر تجھے بھی ان کا حق رکھنا چاہیے۔ کئی باتیں ہیں اس پر، میں وہ بات کرتا ہوں جو آج ہمارے نوجوانوں میں ہے۔ مثلا آج کل کیا کہتے ہیں؟ شادی اپنی مرضی کی، اس میں ماں باپ کا کوئی دخل نہیں ہے، ماں باپ کی کوئی مرضی نہیں ہے، ماں باپ کی کوئی چاہت نہیں ہے، اور اس کو ہمارے اسٹوپٹ معاشرہ یوں کہتا ہے کہ لائف پرسنل ہے، پرسنل میں بندے کی چوائس اپنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں آپ کی بات اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ماں باپ کا مشورہ قابل احترام ہے، ماں باپ کی بات ماننا بڑی ضروری ہے۔ کیوں؟ سنو، ایک لڑکی نے گھر سے بھاگ کے شادی کی، 15-18 سال خوش بختی کی زندگی گزری، کبھی میاں نے اس کو تانا نہیں دیا میں تجھے گھر سے بھگا کے لایا تھا، ہنسی خوشی زندگی، اور وہ خوش ہے کہ دیکھو لو میرج، کورٹ میرج تو بہت بہترین ہے، کیا ارینج میرج کے چکر میں ہم لوگ پڑے ہوتے ہیں اور اپنی خواہشات کو ذبح کرتے رہتے ہیں۔ اسی اسلام پر شروع میں بچی پیدا ہوئی تھی، بچی بڑھتی گئی، جوان ہوئی، سکول کا نظام کمپلیٹ ہوا، کالج لائف شروع ہوئی،
کالج میں کو ایجوکیشن آیا جہاں بچی اور بچہ بیٹھ کے اکٹھے پڑھتے ہیں، کوئی پردے کا ماحول نہیں ہے جو اسلامی احکام ہے، کوئی حجاب سسٹم نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ میاں نے کہا، اس کے والد نے، اس بچی کو میں کو میں نہیں بھیجوں گا، کمبائنڈ ایجوکیشن میں نہیں بھیجوں گا. ماں نے کہا میں تو بھیجوں گی. اس پر ٹسل پڑی، لڑائی پڑی. تو میاں نے ایک جملہ کہا. وہ عورت کہتی ہے میں جیتے جی مر گئی، میں زمین میں گڑ گئی. اس نے مارا بھی نہیں، اس نے کوئی برا بھلا بھی مجھے نہیں کہا، اس نے گالی بھی نہیں دی. بس اس نے اپنے لیے ایک بات کی. اس نے کہا اگر یہ بچی بڑی ہو گئی اور یہ قومی چلی گئی اور کل اسے کوئی پسند آیا اور یہ بھاگ گئی تیری طرح، میں پیچھے تیرے باپ کی طرح روتا رہوں گا. مجھے یہ لائف منظور نہیں ہے. عورت کہتی ہے میرے دماغ کی چولیں ہل گئی. مجھے آج فیل ہو رہا تھا میرے ابا کو کتنا درد ہوا ہوگا جب میں اس کے سینے پہ پل کے جوان ہوئی اور ایک لخت میں ایک غیر محرم اور ایک اجنبی کے کہنے پہ ان کی زندگی کو چھوڑ کے بھاگا. اس نے کہا مجھے آج پتا چلا کہ میرے اور میرے ماں باپ کے تعلق کی کون سی وجہ تھی جو میں نہ ان کو دے پائی. اور خاوند نے کہا کل میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ کل میری بیٹی بھاگ کے گئی، اس کو تانا ملے گا. اس کے بچے کہیں گے اماں ماموں کہاں ہیں، اماں نانی اماں کہاں ہیں، اماں نانا ابو کہاں ہیں، امی خالائیں کہاں ہیں، امی ہمارا ننھیال کہاں ہے. کہا میری بچی کیا جواب دے گی؟ میں یوں نہیں چاہتا. کہتی ہے 18 سال تو زندگی کی خوش بخت گزرے لیکن ایک جواب مجھے زمین میں ڈال. حالانکہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہوتا، ان کا مشورہ ایکسپٹ ہوتا تو یہ بھی خوش رہتی، اس کی بچی بھی خوش رہتی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک رکھو. اچھا ٹھیک ہو گیا، بچہ جوان ہو گیا، ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں. وے آف دا ٹاکنگ، وے آف دا ریلیشن شپ، وے آف دا ڈیلنگ، ماں باپ کے ساتھ تعلق کس انداز کا ہونا چاہیے. اب کیا کریں؟ تو قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں بوڑھے ہو یا ان میں سے کوئی ایک ہو اور یہ مسئلہ آ جائے تو تو نے کیا کرنا ہے؟ لفظ سنے، فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ماں باپ سے بیزار نہ ہونا. اف کا ترجمہ یہاں اف کہنا نہیں ہے کہ کوئی چوٹ لگی تو کہ اف، امی کہے گی امی کے سامنے اف نہ کہو امی کا دل ٹوٹے گا. جی نہیں، یہ اف عربی والا ہے، اردو والا نہیں ہے. ولا تقل لہما اف، یہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ والا ہے، یعنی بیزار نہ ہونا. اماں یہ تو تیرا کام ہے، میں تو تجھے 2 روپے نہیں دے سکتا. ابو یہ تو تیرا کام ہے، میں تو تیری ہیلپ نہیں کر سکتا. یوں نہیں ہے، اب تیرے ماں باپ کو تیری ضرورت ہے. فلا تقل لہما اف، ماں باپ سے حسن سلوک میں اور تعلق میں بیزار نہ ہو جانا. اچھا ولا تنہرہما، گفتگو اب نرم کرنا سیکھ، اب پیار کی بولی بولنا سیکھ، ماں باپ کے ساتھ اچھائی سیکھ. ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ماں باپ کو جھڑک کے بات نہ کرنا، سختی سے بات نہ کرنا، درستگی سے بات نہ کرنا، سختی کا انداز ماں باپ کو نہ اپنانا. اللہ یہ بھی نہیں کروں تو کیا کرو؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرنی پڑے تو نرم 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 حد تک، کریمینی انداز میں، کریمی انداز میں، کریمانہ انداز میں ماں باپ سے گفتگو کر. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قولاً کریمہ کیا مطلب؟ ایک اجر ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے. اجر تنخواہ کو کہتے ہیں، کرم ٹی اے ڈی اے فنڈ کو کہتے ہیں، جے بی فنڈ کو کہتے ہیں، جو ویسے ہی بندے کو ملتا ہے. آپ کے حسن سلوک سے آپ کی کمپنی امپریس ہوئی اور آپ کو یہ گفٹ دے رہی ہے، یہ کرم ہے جو تنخواہ سے علاوہ ہوتا ہے، اجرت سے علاوہ ہوتا ہے. تو کیا فرمایا؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ کے ساتھ تحفے والا، کرم والا، مہربانی والا معاملہ کرنا. اور پھر جب تو اکیلا ہو تو پھر مجھ سے ایک تعلق رکھ. اللہ کہہ رہے ہیں
जवान पूछते हैं अल्लाह वो कौन सा ताल्लुक रखूं? फरमाया मुझसे तेरा ताल्लुक क्या हो? वहफिज लहुमा जनाह ज़ुल, माँ बाप के लिए अपने हाथ को फैला दे, इनके सामने झुक जा। वकुल लहुमा कौलन करीमा, ये भी कर, और इसके साथ वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, फिर मुझसे दुआ मांग अल्लाह मेरे माँ बाप को आज इस बुढ़ापे में तो सुकून दे दे, इसने मेरी कमजोरी के वक्त मुझे सुकून दिया था। कमा रब्बयानी सगीरा, ये देखो इस्लाम बचपने से समझा रहा है। अब बंदा कहे माँ बाप के साथ ताल्लुक में दिल तो मेरा ठीक था, मैंने तो ऊपर से सख्ती की है, मैंने तो बात में सख्ती की है, मैंने तो गुफ्तगू में कोई बात कर दी है, अंदर से भी ठीक था, नीयत मेरी साफ थी, तो रब ने उसका भी चट्ठा किट्ठा पूरा कर दिया। फरमाया सुनो, रब्बुकुम अअलमु बिमा फी नुफूसिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों के भेदों को बेहतर जानता है। हाँ, तुम्हारा नीयत का मामला ठीक होता और तुमने गलती कर ली तो रब वो भी जानता है, अल्लाह अजर देगा। और अगर नीयत कुछ और थी और बगल में छुरी और मुंह में राम राम की कैफियत तुम अपनाए हुए थे, तो याद रखो फिर तुमने आना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमसे हिसाब लेना है। और उसके बाद जब ये घर के मामलात में माँ बाप के ताल्लुक को दुरुस्तगी आई, अब ये बच्चा बड़ा हुआ, इसमें बाहर आ गया। बाहर के मामले में, मुआशरे की जिंदगी में इसके पास कुछ उसूल होने चाहिए। वो मुआशरती जिंदगी का पहला उसूल जिसे हम कहते हैं हक ले लो, कुरान कहता है पहले हक दे दो। जब तुम हक देने वाले बनोगे फिर हक लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेने की बात तब करना जब हुकूक देने वाले बनो, क्योंकि जब हर बंदा हक देने वाला होगा तो हक लेने का मुतालबा ही नहीं रहेगा ना। हर बंदा देने वाला बने तो बस सही हो गया बात। रब ने फरमाया मुआशरे की जिंदगी कैसे रहनी है, और ये बात याद रखो, मुआशरे में 50-50 के मामलात से भी कभी आगे बढ़ना पड़ता है। फरमाया ए बंदे, अब तूने क्या करना है और किस तरह मामलात को रखना है? तो वअतिज़ल कुर्बा हक्कहु वल मिस्कीन वब्नस सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। वअतिज़ल कुर्बा हक्कहु, आपके जिम्मे हुकूक वाजिब है, आपके सर पे कोई अदायगियां हैं, आपने किसी को किसी का हक देना है तो हक देने वाले बनो, हक दबाने वाले न बनो। वअतिज़ल कुर्बा हक्कहु, और खुसूसन वल मिस्कीन, फरमाया गरीब परवर बनो, गरीब कुश न बनो। गुर्बत तो खत्म करो, गरीब मुकाओ वाली तरतीब तुमने इख्तियार नहीं करनी। गरीब मिस्कीन जो कुछ न कर सकता हो, तूने उसके लिए ताउन करना है। ये ना कहना निखट्टू है, कमाता नहीं है, जो नहीं कमा सकता उसके लिए तू कमाएगा। क्यों? मुझे एक हदीस पाक इसकी तशरीह में याद आई, सही बुखारी जिल्द अव्वल बाबु कैफ कान बदुल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अम्मा जान उम्मुल मुमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती हैं, जब मेरे पाक पैगंबर गारे हिरा से वापस आए, पहली मर्तबा वही है इलाही उतरी, तो हुज़ूर पाक कदरे परेशान थे। फरमाया ज़म्मिलूनी, मुझे चादर और कंबल उड़वा दो। तो हजरत खदीजा ने अल्लाह के रसूल को तसल्ली देते हुए फरमाया था, वल्लाहि ला युख़ज़िउका अबदा, महबूबम रब आपको कभी तकलीफ नहीं देगा। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तुकरिउज़ ज़ैफ़ा व तुक्सिबुल मअदूम व तुईनु अला नवाइबिल हक़। मैं उस वक्त आपकी जिंदगी में आई जब आपकी उम्र 25 साल थी, मेरी 40 साल थी। अब मुझे 15 साल हो गए आपके साथ रहते हुए। सुने, इस अरसे में मैंने देखा लतसिलुर रहम, आप तो सिला रहमी करते हैं। तुकरिउज़ ज़ैफ़, मेहमान आपके दरवाजे से खाली नहीं जाता। व तहमिलुल कल, आप दूसरे के बोझ को खुद उठाते हैं। व तुक्सिबुल मअदूम, और जो नहीं कमाता आप उसके लिए कमाते हैं। मकाम तो यह है कि जो न कमाए तुम उसको कमा के दो। व तुक्सिबुल मअदूम व तुईनु अला नवाइबिल हक़, कभी कोई आफत आ जाए, कोई मुआशरे पर तकलीफ आ जाए, तो उस तकालीफ पे आप अपनी सलाहियतों को लगा देते हैं। या रसूल अल्लाह,
ایسا اچھا آدمی اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ تسلی رکھیے۔ یہ میرے پاک پیغمبر نے اسلام کو ضابطہ حیات اپنی زندگی کے اعمال سے بتایا۔ فرمایا وَأْتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، آپ نے غریب کا تعاون کرنا ہے، وہ غریب پڑوسی ہو یا گھر میں ہو، وہ فیملی میں ہو یا فیملی سے آؤٹ ہو، کچھ بھی ہو، آپ نے اس کے معاملات دیکھنے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ فرمایا وَابْنَ السَّبِيلِ، غریب نہیں ہے، امیر ہے لیکن بیچارہ سفر پہ، حالت سفر میں مسافر ہے، اور تجھے پتا ہے یہاں اس کے سارے اجنبی ہیں، یہ تو مسافر ہے، سفر میں کیا کرے گا؟ کہا بندے اگر تیرے پاس صلاحیت ہے تو نے اس مسافر کا بھی تعاون کرنا ہے۔ مسافر ہے، تکلیف میں ہے، اس میں کسی کلمہ گو کی بات نہیں ہے، انسانیت کی بات ہے، اس میں صرف مسلمان کی بات نہیں ہے، بطور انسان بات ہے۔ اور میرے دوستو یہ بنیادی انسان کے وہ حقوق ہیں جس کو اسلام ایک کر کے ہر چیز کو متعارف کراتے ہوئے آپ کو اور مجھے سمجھا رہا۔ سندھ کے غیوروں، رب کریم نے اگلا جملہ فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تمہیں پیسے خرچ کرنے کا شوق ہے، تمہیں دوسروں کے سامنے نمبرز لینے کے شوق ہے کہ جی فلاں اتنا خرچ کرتا ہے، فلاں اتنا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچیوں سے بچنا۔ کیوں؟ جسے آج تو اڑا رہا ہے خوشی میں، ہو سکتا ہے یہ کسی غریب کی بچی کا جہیز بن جائے، ہو سکتا ہے کسی کے چولہے کے ایندھن بن جائے، اس کے 2 ٹائم کی روٹی ہو جائے۔ جسے آج تو فضول خرچی میں اڑا رہا ہے، یوں نہ کرنا۔ اور جو مال کو فضول خرچیوں میں اڑاتے ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی ہیں، وہ مسلمان کے بھائی نہیں ہیں۔ یہ رب کریم نے ایک موقع پہ سمجھایا اور فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان کا بھائی بننا کتنا بڑا جرم کہ شیطان تو وہ ہے جس نے اپنے پالنے والے کی، اللہ کی قدر نہیں کی، وہ تمہارے ساتھ کیا نبھائے گا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کافرہ نہیں، کفورا، مبالغے میں بتایا کہ شیطان اپنے اس رب جس نے اسے فرشتوں کا لیڈر یوں بنا دیا تھا کہ استاذ کے درجے میں تھا، آسمان پہ اس کا نام عارف تھا، یہ اللہ کو پہچاننے کے معاملات میں سب سے آگے تھا، لیکن رب کے حکم کو ٹھکرایا، ابا واستکبر، صرف ٹھکرایا نہیں، خالق کے سامنے، اپنے الہ کے سامنے، اپنے خدا کے سامنے، اپنے رب کے سامنے تکبر کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ٹھکرانے والوں، انکار کرنے والوں میں ہو گیا۔ تم نے فضول خرچی کی تو پھر تم شیطان کے بھائیو۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے پالنے والے کا نہ ہو سکا، تمہارا کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد اگلی بات فرمائی کہ اے بندے یہ بات ذہن میں رکھنا، آپ نے سخاوت اختیار کرنی ہے۔ سخاوت کسے کہتے ہیں؟ سخاوت کا مطلب یہ ہے جب تیری ضرورت پوری ہو گئی ہے تو پھر دوسرے کی ضرورت کو بھی ضرورت سمجھ، اپنی ضرورت کو ضرورت اور دوسرے کی ضرورت کو عیش نہ کہنا، یہ لائف مت اختیار کرنا۔ فرمایا یاد رکھنا میرے بندے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، تو نے اپنے ہاتھوں کو بند کر کے یوں نہیں رکھنا کہ میں تو کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ معاشرے میں کوئی پڑوسی ضرورت مند ہے، کسی پڑوسی کے بندے کو کوئی تکلیف ہے، یا تیرے در پہ کوئی آیا ہے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو صرف اس کی نیت پہ شک کر رہا، تیرے پاس پروف کوئی نہیں ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، تو نے یوں نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو یوں اپنی گردن کے ساتھ باندھ کے نہیں، میں تو کچھ نہیں دیتا، یوں نہیں، بلکہ یاد رکھنا آپ کو اسے کچھ دینا ہوگا۔ اور دینا کس طرح؟ دینا بھی یوں نہیں ہے کہ تو جس کو جتنا ضرورت ہے اس سے بڑھ کے ڈبل ٹرپل پتہ نہیں ٹیٹرا مرتبہ کیا سے کیا کہاں تک تو لے کر جا رہا ہے۔ فرمایا یاد رکھنا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، یوں سب کچھ لٹا بھی نہ دینا اور سب کچھ بچا کے بھی نہ لینا۔
درمیانی راستہ اختیار کرنا. سب کچھ لٹا دیا یا سب کچھ بچا لیا, تیرا حال کیا ہوگا؟ فتقعد ملوما محسورا, پھر تو خود کو لان تان کرنے بیٹھ جائے گا, ہاں یہ ہو گیا, ہاں یہ ہو گیا. نہیں, تو نے درمیانی راہ چلنی ہے, درمیانہ راستہ جسے کہتے ہیں اعتدال کا راستہ, سینٹرل وے آپ نے چوز کرنی ہے اور اس کے مطابق چل جائے. میرے دوستو, فرمایا رزق کی پریشانی نہ کرنا. رزق کون دے گا؟ فرمایا ان ربک, تیرا اللہ, یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ جسے دیتا ہے اسے بھی آزماتا ہے, جس سے روکتا ہے اسے بھی آزماتا ہے کہ یہ دے کر کہیں مجھ سے غافل نہ ہو گیا اور یہ کم کر کے میرا کہیں دشمن تو نہ ہو گیا. اس کی وفا کتنی ہے. دیکھو, آپ کہو گے اللہ رزق روکتا کیوں ہے؟ یہ بھی میں عقل کے مطابق بات سمجھا دوں. کسی بچے کو باپ نے اچھا بھلا پیسہ دے کر کاروبار کرانا ہو نا, تو والد اکٹھا نہیں دیتا, تھوڑا سا دے کر آزماتا ہے کہ کیسے چلاتا ہے, اس کی پبلک ڈیلنگ کیسے ہے, اس کی باقی معاملات کیسے ہیں, تاکہ اسے بھی تجربہ ہو جائے اور باپ بھی دنیا کے سامنے کہہ سکے کہ اچھا اسے سب کچھ مل رہا ہے. اللہ نے دیا, اس پہ بھی شکر, تھوڑا سا روکا, اس پہ بھی شکر. تو سمجھا کر ان رب انہ کان بعبادہ خبیرا, کیونکہ تو خود کو اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے, وہ خالق ہے. اور میرے دوستو, کبھی تیرے پاس پیسہ آ جائے, مال آ جائے, طاقت آ جائے, سلطنت مل جائے, چار بندے تجھے سلام کرنے لگے اور تو دوسرے کے حق یوں کھائے کہ کوئی بندہ کوئی بولے تو نہ حق قتل کر دے, تو اسے مار دے, مرڈر کرنا تیرے دائیں نہیں بائیں ہاتھ کا کھیل بن جائے, قسم کسی کو جان سے مارنے کی تجھے میں اجازت نہیں دیتا. میں اللہ فرما نہیں دے رہا تجھے اجازت. فرمایا ولا تقتلوا, اب آپ نے قتل عام بھی نہیں کرنا. اور قتل کا پہلا جملہ کہاں سے شروع کیا؟ اپنے گھر سے, کہ اولاد کو نہیں قتل کرنا. پرانے زمانے میں اولاد کے قتل کے کئی طریقے تھے. ان میں ایک یہ بھی تھا کہ بچوں اور بچیوں کو مار دو, ہم کھلائیں گے کہاں سے, ہمارے پاس تو اپنے کھانے کا نہیں ہے, ان کو کہاں سے کھلائیں گے, تو وہ مار دیتے. یا خصوصاً اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تاکہ ہمارا کوئی داماد نہ بنے, ہم کیا منہ دکھائیں گے. یہ غلط رسم تھی, کافرانہ رسم تھی, کافرانہ ترتیب تھی. تو کہا ولا تقتلوا اولادکم, آپ نے نہیں مارنا اپنی بچیوں کو. کیوں؟ خشیت املاق, تمہارے پاس مال پیسہ معیشت نہیں ہے, کھلاؤ گے کیسے؟ تمہیں یہ شک ہے؟ سنو سنو بدین کے دوستو, رب نے غیرت ہمیں سمجھائی ہے. فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم. ہم ضمیر وہ ہیں جو بچے, قم ضمیر سے مراد والدین ہیں. یہ اللہ نے ہم پہلے اور کم بعد میں کیوں لایا ہے؟ نحن نرزقہم وإیاکم, نحن نرزقکم, بات ختم ہو جاتی. نحن نرزقکم, ہم تم سب کو رزق دیتے. نحن, ہم, نرزقکم, تم سب کو دیتے, بڑے ہو یا بچے ہو, بات فائنل ہو جاتی. لیکن نحن نرزقہم وإیاکم, ان کو بھی دیتے ہیں, تمہیں بھی دیتے ہیں. کیا مطلب؟ دراصل ایک جملہ ہے جو قرآن اپنی بلاغت میں ہمیں سمجھا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمائے لوگو, حضور پاک علیہ السلام نے بتایا ترزق بضعفائکم, کمانے والوں, دولت جمع کرنے والوں, بینک بیلنس اکٹھے کرنے والوں, متکبر نہ بننا. ہم نے کما لیا, ہمارا عقل چلا, ہمارا ذہن چلا, ہم لکی بنے, ہمارا لک ہے, یوں نہ کرنا. ترزق بضعفائکم, تیری پرورش میں جو کمزور ہیں, چاہے وہ بوڑھے تیرے ماں باپ ہو, چاہے تیری اولاد ہو, چاہے تیری بیوہ بہن ہو, چاہے متعلقہ ہو, چاہے تیرے گھر اور فیملی میں کوئی تیرے حوالے سے پل بڑھ رہا ہو, تو سن, منہ اس کا ہوگا, رزق تمہیں ملے گا. ترزق بضعفائکم, تمہیں تنخواہ, تمہیں پیسہ, تمہیں اجرت, تمہیں مال, تمہیں دولت, تمہیں ثروت, یہ ان غریبوں, ان کمزوروں, ان ناتواں اور ضعفاء کی وجہ سے تم تک مل رہا ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, یہ جو بچے دو ہی اچھے کا اصول ہے نا,
کہ بچے دو ہی اچھے. کیوں؟ زیادہ بچے پیدا کریں گے معاشرے میں ان کے رہنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ ہم کہاں سے لائیں گے ان کے لیے آب و ہوا؟ پانی خشک ہو رہے ہیں، کہاں سے لائیں گے ان کی خوراک؟ اللہ نے اس نظریے پر ذبح کی چھری رکھ کے فرمایا یہ بات نہیں ہے جو بندہ دنیا میں آیا وہ اپنا رزق لے کر آیا. نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں رزق دیتے ہیں پھر تمہیں ملتا ہے تو انہی کی وجہ سے. اگر نحن نرزقکم ہوتا تو یہ بلاغت ظاہر نہ ہو سکتی جس میں غریب کے حق کو رکھا گیا. اور میرے دوستو فرمایا سن میرے بندے، ان قتلہم کان خطئا کبیرا، اگر یہ غلط کام تو کر رہا ہے، ان کے حقوق کو کھا رہا ہے، تو پھر سن تو بہت بڑا اللہ کا مجرم بن چکا ہے اور تو نے اللہ کا بہت بڑا جرم کر لیا ہے. تمہیں یوں نہیں کرنا چاہیے. اور اگلا جملہ سنو، بھوک لگنا ایک فطرت ہے، اس کا علاج کھانا ہے. پیاس لگنا نیچر اور فطرت ہے، اس کا علاج پانی ہے. اسی طرح سیکچول ریلیشن جو ہمارا ہے، جنسی تعلقات، سیکچول ریلیشن شپ، یہ بھی فطرت ہے، نیچر ہے. لیکن ہم نے اپنی سیکچول پاور کو ڈیزالو کہاں کرنا ہے؟ ہم نے اپنے جنسی جذبات کو کس جگہ چلانا ہے، کس جگہ روکنا، کس جگہ جنسی جذبات کو ہم نے قابو رکھنا ہے اور کس جگہ جنسی جذبات کو ہم نے وہاں معاملہ ٹھیک کرنا ہے. یعنی معاشرے میں حلال اور حرام کی ترتیب کیا ہوگی؟ حلت و حرمت کے تعلقات، اچھائی اور برائی کا معاملہ جسے ہم کہتے ہیں نکاح اور زنا کا ڈیفرنٹ، یہ کیا ہے؟ کیا جس بندے کا کھانا دیکھو کھینچ کے کھا لوں، جس کا پانی دیکھو کھینچ کے پی لوں، جس کا مال دیکھو کھینچ کے استعمال کر لوں، جس کی بچے کو دیکھو میں زنا کے لیے تیار ہو جاؤں، یہ معاشرہ ہے؟ یہ معاملہ ہے؟ یہ لائف اسٹائل ہے؟ یہ زندگی کا طرز ہے؟ کہا جی نہیں، تجھے اس سے بھی بڑھ کے اسلام ایک اور ضابطہ دے رہا ہے. فرمایا بندے یاد رکھ، جو تجھ میں سیکچول پاور ہے، جنسی طاقت ہے، جنسی جذبات ہیں، اس کے ڈیزالونگ کے لیے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تو زنا کرنے اور غلط جگہ اپنی سیکچول پاور ڈیزالو کرنے کا سوچنا بھی نہیں. وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا نہیں ہے کہ تو زنا کرنا بھی نہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ہے زنا کے قریب نہ جانا. علماء مفسرین فرماتے ہیں دواعی کو بھی اختیار نہ کرنا. کیا مطلب؟ یعنی ایسا کام جو تجھے لے کر جائے زنا تک. دیکھو یہ حال بھرا ہوا ہے، میرے جملے کو ضائع نہ ہونے دینا، توجہ رکھنا، یہ کان کی کھڑکیوں سے اس جملے کو دل تک راستہ دینا. کہا بندے جو تیرا نظام ہے نا، تو نے اپنے اس معاملے کو کہیں برائی میں نہیں کرنا، زنا میں نہیں کرنا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، ایسی یاریاں بھی اختیار نہیں کرنی، ایسی چیٹنگ کی طرف بھی نہیں جانا، ایسی میسجنگ کی طرف بھی نہیں جانا، ایسے تعلقات کی طرف بھی نہیں جانا، اور ایسے معاملے میں یاری باشی کی ترتیبیں نہیں رکھنی جو تجھے زنا تک لے جائیں. زنا تو دور، فرسٹ اسٹیپ کو کلوز کر دیا گیا. یہ نہیں ہے کہ آپ پوری سیڑھی چڑھیں گے تو آپ چھت پہ جائیں گے، یہ نہیں کہا چھت پہ نہ جانا، یوں نہیں کہا، یوں کہا اس سیڑھی کے پہلے قدمچے پر بھی تیرا قدم نہ آئے، اس اسٹیپ پر تیرا پاؤں نہ آئے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا تو بہت بڑی چیز ہے، تو نے وہ کام بھی اختیار نہیں کرنا جو تجھے زنا کی طرف لے کر جائے. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، تو سمجھتا ہے زنا بہت اچھی چیز ہے، رب کہہ رہا ہے زنا فحاشی ہے، اور یعنی ہے ننگی تہذیب ہے، معاشرے کی غلط کاری کی بنیاد ہے. انہو کان فاحشہ وساء سبیلا، بہت برا راستہ اختیار کر رہے ہو. یہ زنا کا راستہ تم نے اختیار کیا تو یہ برا راستہ بنا. اس راستے پہ جو چلے گا پھر اپنے معاملے کو تم دیکھ لو. تم معاشرے میں ایک ناسور کی بنیاد رکھ رہے ہو،
معاشرے میں کینسر پھیلا رہے ہو، معاشرے میں ایک سرطان کو لے کر چل رہے ہو، اور ایک بیماری نہیں، ایک مین وائرس کی بنیاد رکھ رہے ہو، اس سے بچ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور اس کے بعد کسی اور کو اپنے حقوق کے معاملات میں رکاوٹ سمجھو تو ناحق مار دو، جی نہیں، ناحق قتل کرنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے۔ کیوں تم خواہ سے کسی کو مارو گے؟ کوئی مسئلہ ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے تو وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ آئین و قانون اور ضابطہ قوانین اس کے لیے موجود ہیں، آپ اس کو اختیار کر لو۔ یاد رکھنا یہ قتل اور قتال کی ذمہ داریاں تم نے نہیں اختیار کرنی۔ تو رب نے فرمایا اللہ اکبر وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ یہ اسلامی حکومت کو حق دیا جا رہا ہے کہ یہ کام جو لا اینڈ آرڈر کے ہیں یہ ان کے کام ہے، وہ تیرے کام نہیں ہے کہ تم مارنے مرنے کے معاملات پہ آ جائے، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ اے بندے تو نے اپنی لائف کو یہاں صحیح رکھنا ہے۔ اوکے، اگلا جملہ فرمایا وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ کسی کا بندہ تم نے مار دیا تو اس کے جو اولیاء ہیں، اس کی جو عشیرہ ہے، اس کی جو فیملی ہے، اس کے جو خاندانی ہیں، اس کے جو قریبی ہیں، ان کو حق ملتا ہے وہ تیرے خلاف امیر المؤمنین کے پاس جا کر داد رسی کی درخواست دے دے، میں ان کو حق دے رہا ہوں۔ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا۔ تو پھر وہ جو علاج اسلام نے تیرا کیا ہے، معاشرے نے تیرا رکھا ہے، وہ تیرے ساتھ ہو کے رہے گا۔ اور سن، طاقتور کو تو سلام کرتا ہے، اس کا نقصان نہیں کرتا، یہ تو پاورفل آدمی ہے، یہ تو کوئی سیاسی شخصیت ہے، یہ تو کوئی سماجی شخصیت ہے، اور یہ تو کوئی مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ لیکن جو غریب ہے، جو ناتواں ہے، جو مزدور ہے، اور جو کوئی سادہ آدمی ہے، کوئی دہقانی ہے، کوئی کسان ہے، اس پہ تو چڑھ دوڑتا ہے۔ یا جس کے ماں باپ نہیں ہے، وہ غریب یتیم مسکین ہے، فرمایا اس کے مال کو بھی کھا لیتے ہو، یا تیرا بھائی فوت ہوا تو تیرے بھتیجے اور بھتیجیاں تیری نگرانی میں آئے تو ان کا مال ہے، تو نے ہڑپ کرنے کا جی نہیں۔ فرمایا اے بندے یاد رکھنا، تو نے کیا کرنا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ یتیم کے مال کو تو نے رگڑنا نہیں ہے کہ میں اس کے قریب پہنچ جاؤں، اس کو کھا لوں۔ اگر تو نگران اور گارجین بن چکا ہے تو پھر تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تو یتیم کے مال کو اچھے طریقے سے انہی پر خرچ کرے گا، انہی پر خرچ کرے گا جو اس کے مال کے مالدار و حقدار ہیں، ان تک تو نے اس کے مال کو پہنچانا ہے۔ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہاں، جب وہ یتیم بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے تب تک تو خرچ کی ترتیبیں تو نے کرنی ہے، اور جب وہ اپنے نفع نقصان کا مالک ہو جائے پھر وہ اپنے مال کا خود مالک ہے، وہ مال ان تک پہنچا دیا جائے گا، آپ نے اس کے مال کو نہیں کھانا۔ اور سن، اگر کسی جگہ ٹھیک کام پہ، صحیح کام پہ، اچھے کام پہ تو وعدہ کر لے، برائی پہ نہیں، گناہ پہ نہیں، زنا پہ نہیں، جرم پہ نہیں، تو وعدہ کر لے۔ اس وعدے میں سب سے بڑا وعدہ شادی ہے، جسے ازدواجی رشتہ کہتے ہیں۔ میں کسی کی بچی بیاہ کے لے آ رہا ہوں تو اس کے حقوق ادا کروں گا، یہ وعدہ ہے نا۔ ہماری پشتو زبان میں تو شادی کو کہتے ہی وعدہ ہے، تو وعدہ کر دے یعنی تو نے شادی کی ہے، اور اس وعدے پہ وہ وعدہ بھی شامل کر لو۔ تو سب کچھ کے معاملات میں جہاں جہاں تم نے وعدہ کیا، عہد کیا، میثاق و پیمان کیا، اور تم نے پرومس کر لیا، تو پھر یاد رکھنا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، تمہیں اپنے وعدے کی پاسداری پوری کرنی ہو۔ اور شادی کا وعدہ تو بیوی کے ساتھ ہے، باقی کاروباری معاملات ہیں، ادھر ادھر ہے۔ لوگ دشمن سے وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، پوچھا جاتا ہے وعدہ کس لیے ہوتے ہیں، کہتے ہیں توڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جی نہیں، وعدے کس لیے ہوتے ہیں، نبھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور سنو، تم نے وعدہ کر لیا تو دشمن سے بھی کیا ہوا وعدہ تو لوگ یوں توڑتے ہیں،
आओ इस्लाम इस पर बात कर रहा है कि दुश्मन से किया हुआ वादा भी तुम तोड़ नहीं सकते। सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत था। हजरत मुआविया की खिलाफत आदिला का दौर था। खलीफा आदिल हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ जिम्मी काफरों से वादा कर रखा था, जिसे कहते हैं खिराज लिया था, जिसे इस्लाम की जबान में क्या कहते हैं, जिजिया। जिजिया ले चुके थे कि हम 1 साल तक आपकी हिफाजत करेंगे, जिसे इस्लाम ने हत्ता युअतुल जिजियत अन यदिन वहुम सागिरून कहा है। लेकिन हजरत मुआविया को किसी जंगी हिकमत अमली के पेश नजर वो इलाके उस साल के वक्त से पहले छोड़ना पड़े, तो हजरत मुआविया ने पूरी टीम तश्कील दी। एक एक काफिर के घर में जाके वही उनका दिया हुआ माल बेहस्बे वादा उनको वापस किया कि अपने पैसे ले लो, अपने माल ले लो, अपने दिए हुए हमसे वादे के मुताबिक चीजें ले लो। हमें जंगी हिकमत अमली के तहत, हमें पॉलिसी ऑफ द फाइटिंग के तहत ये इलाका छोड़ना पड़ रहा है, ये अपनी चीजें ले लो। वो काफिर होने के बावजूद आंखों में आंसू सजाए हुए कहते थे, मुआविया तुम मुसलमानों की हुकूमत में हम बहुत अच्छे थे, तुमने हमें काफिर होने के बावजूद हमारा हक में लौटा दिया, हमें अपनों से इस अच्छाई की तवक्को नहीं है। वाऊफू बिल अहद, का अपने वादे को यूं पूरा करना। क्यों? फरमाया सुनो, ये सिर्फ दुनिया की बात नहीं है, तुमने अल्लाह की दरबार में जाना है। इन्नल अहद कान मसऊला, और अल्लाह इस वादे पर तुम्हारी गिरफ्त करेगा, तुम्हारी पकड़ होगी, तुमसे पूछ हो सकती है। मेरे दोस्तों, क्या जवाब दें? आज इस दवाजी जिंदगी में आप बीवी लेकर तो आ जाते हैं, लेकिन बीवी के हुकूक खामद खाता है, सास ससुर के हुकूक खाता है, तो याद रखना कल तेरी औलाद में भी आई जाएगी, फिर तू अपने दामाद से अपनी बच्ची के हक किस मुंह से मांगेगा? तू किस मुंह से मांगेगा? और सुने, इस तरह के मामलात में ठीक रहोगे तब बात बनेगी, वरना इन्नल अहद कान मसऊला, अल्लाह क्या पूछोगे। कोई ताजर बन गया है, तिजारत पर बैठा है, बिजनेसमैन बन चुका है, बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत है, या छोटा कारोबार कर रहा है, नाप तोल में कमी कयामत की निशानी। फरमाया नाप तोल में तुमने कमी नहीं करनी। फरमाया व औफुल कैला इदा किल्तुम, जब तराजू पर कोई चीज तोल रहे हो, किसी चीज का वजन कर रहे हो, तो अल्लाह की पेशी को, आखिरत को, कयामत के मंजर को, माशर के हालात को सामने रखना कि तुम क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। ये देख लेना तुमने कैसे कैसे चलना है अपने मामलात में, अपने वजन करने को, अपने नाप तोल के मामलात को ठीक रखना। ये जो हम कपड़े सिलवाते हैं, जहां से जो हमारे टेलर होते हैं, मुझे कोई बंदा मिले, कभी बैत में हो, कभी इस्लाम दुआ में हो, कभी ताल्लुक में हो, मुझे को कह देना कि मैं नाप तोल के मामलात में हूं, मैं सब कुछ समझाता हूं, तो दर्जियों को भी एक बात समझाता हूं। मैं कहता हूं कोई कपड़ा तुम्हें दे गया, तुमने सूट सी लिया, छोटा सा टुकड़ा बच गया, जो तेरे तो किसी काम का है लेकिन उसके किसी काम का नहीं है, उसे बताए बगैर कभी अपने पास मत रखना, वरना इन्नल अहद कान मसऊला, अल्लाह क्या पूछोगी। हाँ, तुमने रखना है ना कि छोटा सा टुकड़ा बच गया, भाई ये बच गया, ये मैं रख लूं, पूछ ले, ये भाई ऐसे होगा तो रख ले, वरना उसको वापस कर दे, चाहे उसके किसी काम का है या नहीं। ये छोटी सी मैं एक बात नाप तोल की कर रहा हूं, इससे बढ़ के तो और क्या से क्या होता है। और हमारे यहाँ नाप तोल में कमी यूं नहीं है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख्सिरून। कुरान कहता है शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम बड़ी गद्दार कौम निकली कि वो देने के बाद और रखती थी, लेने के बाद और रखती थी। तो उनके लिए क्या है? फरमाया वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। वैल है, वैल, वैल क्या है? जहन्नम की वो वादी है जिससे जहन्नम भी खुद पनाह मांगती है, जहन्नम का वो हिस्सा है। फरमाया यूं नहीं करना, ये बात ज़हन में रखना। अच्छा, वज़नु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, सीधे तरीके पर वजन करना है, इसमें डंडी नहीं मारनी। ज़ालिका खैरुम व अहसनु तअवीला, बेहतरीन मुआशरा रब तुम्हें समझा रहा है।
वला तकफु मा लैसा लक बिही इल्म, याद रखना जो तुम्हें शकूक पड़ जाते हैं, शक पड़ जाता है, और वो जुमला कहते हो जिसका प्रूफ तुम्हारे पास नहीं है, एविडेंस नहीं है, दलील नहीं है, सबूत नहीं है, वो बातें करना तुम शुरू कर देते हो। सुनो, वला तकफु मा लैसा लक बिही इल्म, इस तरह के प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी बनने से बचो। इस तरह मुआशरे में खराब वाले काम न करो। इस तरह जिस तरह तुम्हें पता नहीं है उस बात को तुम लेकर आगे फैला दो, कभी यूं न करना। सुन मेरे बंदे, इन समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, वो तेरी आंख का देखना हो, वो तेरे कान का सुनना हो, वो तुम्हारे दिलो दिमाग का सोचना हो, गलत करोगे अल्लाह पूछेगा। इन्नल क्या है, कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, तमाम की चीजों की पूछ होगी, बाज पुरस होगी तुमसे। अपनी आंख को बदनजरी में गलत इस्तेमाल न करो। किसी की मां बहन बेटी बीवी को देखोगे तो मां बहन बेटियां बीवियां साझी होती हैं इज्जतों के लिहाज से, इज्जतों में। अगर मैं उसकी बीवी को इज्जत दूंगा तो मेरी बीवी को इज्जत दी जाएगी, इसमें साझी है, वरना बीवी सबकी अपनी अपनी है। मां बहन बेटी की इज्जत साझी है, तो इसका आपने क्या करना है, आपने ठीक रखना है। न बदनजरी करनी है, न गीबत करनी है, न गलत सोचना है, न गलत बोलना है, न गलत सुनना है। इन समा कहकर कोई गलत बात सुनवा रहा है तो उसको भी मना कर दिया गया। अच्छा, जब यहां ये चीजें हो गई, फरमाया ये अल्लाह के यहां पूछोगी। और फिर आम तौर पे तूने मुआशरे में चलना कैसे है, तूने मुआशरे में फिरना कैसे है, और मुआशरे में रहना कैसे है। फला वर्मा वला तमशी फिल अर्दि मरहा, ये अकड़, ये तकब्बुर, ये मुआशरे में तकब्बुर पना रब को बिल्कुल मंजूर और कबूल नहीं है। अल्लाह तुझे चलने तक की तालीमात देकर ये इस्लामी ज़ाब्ता समझा रहा है, तकब्बुर के जरिए न चलना, तकब्बुर तुझे नहीं करना। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, क्यों, इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, तू न जमीन को फाड़ सकता है न तू पहाड़ों जितना ऊंचा हो सकता है। जब तेरे यहां ये चीजें हैं ही नहीं, क्या तू तकब्बुर करके चलता फिरता और नंबर बनाने पे चल रहा है। नंबर बंदे के लिबास और चलने फिरने में नहीं होते, इंसान की सीरत और किरदार और अखलाक में होते हैं। अपने अखलाक अच्छे कर ले, तुझे इस तरह चलने के दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तू वैसे अल्लाह के यहां भी बेहतर होगा और मखलूक खुदा के यहां भी बेहतर होगा। और सुन मेरे बंदे, अगर तुमने ये तमाम काम किए तो फिर तेरे लिए तेरा मुआशरा ठीक बन जाएगा। मैंने कहा कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और उस पर मैं पैदाइश से लेकर आखिर तक, इस दिवाजी जिंदगी से लेकर इनफरादी जिंदगी तक, इनफरादियत की खलवत से लेकर अवाम की जलवत तक, और बच्चे के बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, और उसके कारोबार से लेकर उसकी जवानी तक, ना हक कत्ल तक, जिना तक, सेक्सुअल पावर की डिजर्विंग तक, खाने पीने के उसूल और चलने फिरने और बाकी के साथ लेन देन के मामलात तक, एक एक जिंदगी की मैंने आपके सामने इशारात रखे हैं ताकि मैं तुम्हें बता पाऊं और इस बात को मुदल्लल मुबरहन कर पाऊं कि इस्लाम मजहब मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जो पूरी जिंदगी के हर लम्हे हर गोशे पर इस बंदे की रहनुमाई करते हुए नजर। और ये रहनुमाई होगी तब होगी जब उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम के अंदर मुकम्मल के मुकम्मल दाखिल हो। ये मैंने चंद झलकियां दी हैं, वरना बहुत कुछ है। मैं आखिरी बात करके खुलासे के तौर पे बात खत्म कर रहा हूं कि बंदे जा ढूंढ इस तरह तुझे कोई मजहब मिले जो यूं मुकम्मल जिंदगी पर रहनुमाई करे। जी नहीं, तो कुरान करीम हमें बताता है, कुरान करीम वाज़े करते हुए आपको और मुझे समझाते हुए चौथे पारे का आखिरी सफा सूरत आले इमरान की आयत नंबर 85 है। रब्बे करीम फरमाते हैं वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इतना प्यारा, इतना मुक़द्दस व मुअम्बर व ताहिर व मुत्तहर, अतयब व अनवर, पाकीज़ा मजहब मुकम्मल ज़ाब्ता हयात की शक्ल में मैंने तुम्हें दिया। तुम इसे छोड़ के किसी और मजहब की तलाश में जाओगे, याद रखना दुनिया भी बेहतर नहीं होगी, आखिरत भी बुरी हो जाएगी। तो तेरे लिए बेहतर तब है
جب تو اسلام کو ایکسپٹ کر اور اسلام کو قبول کر، اور اسلام تجھے ایک ایک موقع پر رہنمائی کرتا ہے۔ رب کریم آپ کو اور ہمیں دین اسلام کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔